بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہمارے حالات ہمارے خیالات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ صابر. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ناصر صاحب موجود ہیں جن سے ہم ہمارے سیاسی حالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. جی سر، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں یہ شہباز گل کے جو کیس کی، جو دن بہ دن سیاست پہ بھاری ہوتا جا رہا ہے اور عوام کی جو عوامی مسائل تھے اس کی بھی اس نے جگہ لے لی ہے. پہلے تو اور بھی حالات نے جگہ لے لی تھی، اب اس نے اور زیادہ لے لیا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس وقت صرف سیاست کھیلا جا رہا ہے. شہباز گل کو آپ بالکل لائٹ نہ لیں. شہباز گل صاحب جو ہیں بنی گالہ کے چیف آف اسٹاف تھے. جو تحقیقی ادارے ہیں، تفتیشی ادارے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ شہباز گل نے جو فوج کے خلاف بیان دیا ایئر وائی پہ، اس کو پری پلان کیا گیا تھا اور کہیں سے اس کو ہدایت کی گئی تھی. ابتدائی جو تفتیش میں بیان دیا تھا شہباز گل نے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے پارٹی کی پالیسی کے مطابق یہ بات کی ہے. لیکن بعد میں فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے، پارٹی پالیسی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں نجی ٹی وی پہ یہ تسلیم کیا کہ شہباز گل نے جو کہا وہ لائن غلط تھی اور اس سے فوج میں اکسانے والی بات تھی. ایک بات انہوں نے تسلیم کی. دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اور عمران خان صاحب کے کار خاص ہیں فیصل جاوید، ان کی عمر اتنی نہیں ہے لیکن جتنی ان کو اہمیت حاصل ہے پارٹی میں، انہوں نے اپنے نادان دوستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینٹ کے فلور پہ یہ کہا کہ شہباز گل نے غلطی کی اور جو کچھ کیا اس کے خلاف ان کی باقاعدہ کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ آپ تسلیم کر رہے ہیں. اب معاملات جو ہیں یہ پیچیدہ کیوں ہو رہے ہیں؟ پیچیدہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس وقت یہ وہ کہتے ہیں نا کہ حکومت کے گلے میں یہ چھپکلی پھنسی ہوئی ہے. کوڑ کے لیے نہ باہر نکل رہی ہے نہ اندر جا رہی ہے. حکومت اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہے، پی ٹی آئی کو دبانا چاہتی ہے، عمران خان کے خلاف بیان لینا چاہتی ہے. تو واقعی میں کوئی ہتھیار ہے حکومت کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کے خلاف؟ کیا یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. آپ کی عمر چونکہ بہت کم ہے، آپ نے وہ چیزیں نہیں دیکھی جو ماضی میں ہوتا رہا ہے. آمرانہ دور میں بھی ہوا ہے اور جمہوری دور میں بھی ہوا ہے. سیاستدانوں کے ساتھ یہ تو کچھ ہوا ہی نہیں جس تشدد کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایک بات کی کہ نہیں، اس کے ساتھ اسے ہراسگی کی گئی، اس کے ساتھ جنسی تشدد کیا گیا، اس کا ساتھ جسمانی تشدد کیا گیا، تو اس کے پھر شواہد بھی تو دینے پڑیں گے. اب جو ڈاکٹرز کی جو ٹیم تھی اس نے کہا کہ نہیں، ان کو ایک پیدائشی بیماری ہے سانس کی اور وہ اکثر بچوں کو ہو جاتی ہے، تو اس کے علاوہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، اللہ ان کو صحت یاب کرے. اور ان کو مطلب ریمانڈ سے ان کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے جو ان کے ساتھ ریمانڈ ہوا؟ بظاہر انہوں نے یہ کہا، لیکن جو وکلاء ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہ ماننے کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ نہیں مان رہے. انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ عدالت جو ہے ایک غیر جانبدار میڈیکل بورڈ بنائے اور اس میں کے پی کے ڈاکٹر رکھے اور پنجاب کے ڈاکٹر رکھے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ آپ لوگ پارٹی بازی کر رہے ہیں، تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، یعنی آپ کو وفاق پہ اعتماد نہیں ہے، پیمز کے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں اس پہ آپ کو اعتبار نہیں ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے پی کے جا رہے ہیں جہاں پی ٹی آئی کا اقتدار ہے. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ پنجاب کی بات کریں. مطلب کہ کھیل میں ہر کوئی اپنا اپنا امپائر چاہتا ہے. جی، اصل چیز یہ ہے کہ اپنے مفادات کی لڑائی ہو رہی ہے، عوام کو اگنور کیا جا رہا ہے، عوام کو نظر انداز تو کیا کیا جا یہ رہا پی ہے. ٹی آئی کے لیے تھوڑا سینسیٹیو معاملہ ہے شہباز گل کا؟ اچھا، ابھی حد تک آپ کو نہیں پتہ لگا کتنا سینسیٹیو ہے؟ بہت سینسیٹیو معاملہ ہے. بہت. اس سے کوئی مطلب کہ زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کو، زیادہ نقصان پہنچا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی یہ بتائیں. دیکھیں، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی یہ ہو رہا ہے کہ اسے جو ایسا ملزم جو پکڑا جاتا ہے اس کو پھر تشدد کر کے یا اس کو کسی طریقے سے راضی کیا جاتا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے. یعنی میں پکڑا گیا ہوں تو مجھے اس طرح راضی کیا جائے گا کہ میں آپ کے خلاف بیان ایسا دوں کہ آپ اس میں پھنس جائیں. یہ وہ والا کام ہے، یہ ہر لیول پہ کیا جاتا ہے، یہ ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ شہباز گل سے وہ بیانات لیے جا سکتے ہیں. لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے نا، جو قتل کا ملزم ہوتا ہے، وہ جا کے سب سے پہلے بیان دیتا ہے کہ ہاں جی میں نے قتل کیا، یہ چھریاں لیں یا پستول لیں یا آپ پولیس لے لیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس اس کا ریمانڈ نہیں لیتی. پولیس کہتی ہے اس نے یہ جائے واردات بھی بتا دی، اسلحہ بھی دے دیا اور اقبال جرم بھی کر لیا، لہٰذا ہمیں کوئی اس کو مارنے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب 2 ماہ گزرتے ہیں تو اس کے بعد وہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی، اس کا وکیل کہتا ہے کہ جناب مجسٹریٹ کے سامنے اس نے بیان دینا ہے، ہمارے ملزم نے، ہمارے مدعی نے، لہٰذا آپ اس کو ٹائم دیں. مجسٹریٹ اس کو ٹائم دیتا ہے. مجسٹریٹ کی عدالت میں جب وہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے سب کو باہر نکالیں، میرا بیان لیں. تو ایک بیان لیا جاتا ہے ملزم کا. ملزم کہتا ہے بھاجی تمہیں پتہ ہی نہیں میرے نہ ہویا کی، میں نے تو مار مار کے دگڑ کیوں کرتی میری تے.
تو میں تو اٹھن جوگا نہیں سا, میں تو بیٹھن جوگا نہیں سا, تو میرے تو کھان نہیں ملتا سی, مینوں تو پتہ نہیں کی ہوندا سی. تو اس مجبوراً میں نے بیان دیا تھا, لہٰذا جو مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا جاتا ہے وہ بیان سیل بند کر دیا جاتا ہے اور مقدمے میں آگے چلتا ہے. اصل بیان وہ تسلیم ہوتا ہے, جو پہلے والا بیان ہے وہ تسلیم نہیں ہوتا. تو سر اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ شہباز گل پر جو ٹارچر یا پریشر دیا جا رہا ہے, اس سے کوئی وہ اطراف جرم کر لیں گے یا ان سے کروایا جائے گا؟ دیکھیں, کہنے والے جو حکومتی ہیں, وفاق تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اطراف جرم پہلے کر چکے ہیں. اب مزید چیزیں ان سے پوچھی جا رہی ہیں کہ یہ اسکرپٹ لکھ کے کس نے دیا تھا. وہ کاغذ چاہیے کہ کسی کے ہاتھ کی تحریر چاہیے, یا آپ کا ٹیلی فون چاہیے, اس لیے ہم اس کو برآمد کرنے کے لیے ان پہ ریمانڈ لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے تشدد نہیں کیا. جو پی ٹی آئی ہے اس کا فرض بنتا ہے, سیاسی گیم اسی میں چلے گی کہ وہ کہہ نہیں تشدد کیا ہے, اور جس انداز میں ان کو لے جایا جا رہا ہے, چاہے وہ سانس کی بیماری کی وجہ سے, لیکن وہ خود چل کے نہیں جا رہے پاؤں پہ, وہ کرسی پہ بیٹھے نظر آ رہے ہیں, وہ پریشانی میں نظر آ رہے ہیں, ان کی آہیں بھی نظر آ رہی ہیں, ان کی چیخیں بھی نظر آ رہی ہیں, ان کی کراہت بھی نظر آ رہی ہے. اگر کسی پوائنٹ پر جا کے شہباز گل کوئی چیز اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر وہ کیا سچویشن ہوگی پی ٹی آئی کے لیے, یا وہ سیاست میں کیا سچویشن ہوگی؟ سیدھی سی بات ہے, اگر وہ کر لیتے تو پی ٹی آئی کے لیے مصیبت بن جائے گی. اسی لیے تو شروع میں تو شہباز گل کو لفٹ نہیں کرائی, اسی وجہ سے پی ٹی آئی کو پسوری پڑی. اب یہ جاتے ہیں پیچھے. اب تو کل عمران خان صاحب بھی گئے, حکومت نے اپنی طاقت دکھائی, انہوں نے عمران خان کو ملنے نہیں دیا کہ بھئی یہ تو ہاسپٹل میں ہے, یہ کوئی پی ٹی آئی کا دفتر تو نہیں کہ آپ جب دل چاہیں چیئرمین صاحب آگے مل لیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اگر عمران خان نے ملاقات کرنی ہے تو وہ جا کے کورٹ کے آرڈرز لے کے آئیں. ان کیس وہ آرڈرز لے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات ہوگی, تو اس سے پھر سچویشن کیا ہوگی عمران خان صاحب کی ملاقات کے بعد؟ دیکھیں, اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. ایک مسئلہ تھا کہ اخلاقی طور پہ عمران خان صاحب کو چیئرمین کی حیثیت سے اپنے چیف آف اسٹاف کو پہلے دن ملنا چاہیے تھا, یا عدالت میں ملنا چاہیے تھا جب اسے عدالت میں لایا جائے. نہیں کیا انہوں نے, فیصلہ اپنی مرضی کا کیا. بلکہ ایک دو دن تو کوئی اتنا ان کی طرف ریئیکشن بھی نہیں آیا شہباز گل کی طرف کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے. ایک دو دن بڑے پرسکون رہی ہے پی ٹی آئی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ شروع میں جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اب ان کو پتہ لگا کہ یہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے, اس لیے اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, کل گزشتہ روز آج اخبارات میں چھپا بھی ہوا ہے کہ اس کے والدہ بھی ملنے آ گئی, بہنیں بھی ملنے آ گئی, اور بعد میں پتہ لگا کہ وہ بھی والدہ اصلی نہیں تھی, بہنیں بھی اصلی نہیں تھیں. اچھا, ہاں. تو اب یہ ڈرامے کیے جا رہے ہیں, تو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. اس طرح بد اعتمادی کی فضا ہوتی ہے, اور بد اعتمادی کی فضا سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ٹارچر کے جس سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں برہنہ کر کے انہیں مارا گیا, پیٹا گیا, تو وہ بھی ایک سوشل میڈیا پہ جاری ہو گئی ہے. ان کی برہنہ تصویریں بھی جاری ہو گئی ہیں, جن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فوٹو شاپ میں کام کیا گیا, بنائی گئی ہیں, یہ ان کی تصویریں نہیں ہیں, فیک ہے. تو اب اس کو حقیقت کون مانے گا اور کس طرح منوائے گا, دیکھنا یہ ہے کہ اس مستقبل میں یہ ساری چیزیں کس طرح شواہد تسلیم کرائے جا سکیں. جی ناظرین, تو آپ کی گفتگو سنی. مزید آپ سے حالات اور واقعات پر گفتگو جاری رہے گی. چینل کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اپنی میزبان خدیجہ صابر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.